بیٹھیے بنڈڑی کملی والے سہی روزے بھی کھڑے دو سہی دے حج مبارک نال کملی والے سہی دی داڑھی مبارک پس گئی ہے روزے کھڑے نا صحابہ حرام تھے کھڑے نا اے جو شانے والی کون بنڈڑی ہے اے جو مقام والی کون بنڈڑی ہے نصیبے والی ہے جد استقبال دوے جہانے دا سردار کرے نا کھڑے جدلے بنڈڑی واپس گئی ہے شان والے نبی سے کروں صحابہ کرام نے عرض کیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون اٹھئیے جن استقبال کریں دے بندے آوے نبی سے فرمائے صحابہ کو پتہ کہنی ہے یا میری اممہ حلیمہ کا ہے او میرے دوستو والدین دی قدر کرو ماں دی دعا ہوئے اللہ سے کچھو دکت پہنچا دیں دے آج اصل عزت کی تھی کل ساری اولاد قدر کرے دی پتہ چیو جی رہے دے اوہے دی چاہیں دے میں ان بات کریں نا بیان کیوں جو اساد ملک دے مایا ناز کاری صاحب جناب کاری محمد ادریس آصف صاحب اور ملک دے مایا ناز شاعر بھائی طاہر بلال چشتی صاحب تشریف فرمائیں ٹائم بیتے واسطے تھوڑا ہی بلا اللہ میل ملائے زندگی باقی ماشاءاللہ جنگی ہے اپنوں کو مٹانا یاد رہا باطل کو مٹانا بھول گئے اندھوں کی غلامی کیا کہنا بربادی ہی بربادی ہے جو درس شاہ بقا نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے عزت اور رقبہ یہ مستی ہے مقابل حیرت یہ مستی ہے اور ان کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے تھا بس میں ادب میں ذکر کسی کہتے ہیں جسے قرآن مبین افسانہ و ناول خوب پڑھے قرآن پڑھانا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے یہ تھے خطیب اسلام واعظ خوش الہان ثانیہ حضرت مولانا محمد لقمان علی پوری حضرت مولانا غلام مصطفیٰ علی پوری صاحب جو آپ حضرات کے سامنے انتہائی اصلاحی انداز میں واضح نشاط فرما رہے تھے الحمدللہ قرآن کرام میں سے ہمارے مہمان اور شعراء کرام میں سے مہمان خصوصی اور قرآ میں سے مہمان خصوصی تشریف فرما ہے شیخ التجوید عالم اسلام کے ممتاز و مایہ ناز قاری فضیلت الشیخ صاحب لحن داودی حضرت قاری محمد ادریس آصف صاحب تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ حضرات کے ایمان کو تلاوت کلام اللہ سے تازہ کریں گے شاعر انقلاب شاعر اسلام مقبول خاص و عام پاکستان کے مشہور و معروف شاعر جناب طاہر بلال چشتی صاحب تشریف فرما ہے انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے آپ حضرات کی ایمان کو تازہ کریں گے ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ پروگرام محفل حمد و نعت کا اس کے روح رواں شاعر اسلام سراخان مصطفیٰ مداح اصحاب رسول جناب محمد سلیم مہر صاحب ہیں اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے مسلسل 15 دنوں سے صبح شام دن رات ہر وقت انہوں نے محنت کی اور اس پروگرام کو منعقد کیا آپ حضرات کو انہوں نے دعوت دی اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے الہ العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ شوق نصیب فرمایا ہے حضرت ندیم صاحب دعوت برکاتم العالیہ کے رفیق ہیں اور ان کی رفاقت اور خدمت کی وجہ سے پورے ملک کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو شہرت عطا فرمائی ہے اکابر علماء اور بزرگوں میں ان کا ایک مقام ہے اور الحمدللہ اس پروگرام کے لیے انہوں نے اتنا بڑی محنت کی 2-3 دن پہلے شدید گرمی تھی دن کے 1 بج رہا تھا دن کا 1
ایک بستی میں میں گیا، وہاں جا کر میں نے دیکھا تو ایک ساتھی کے ساتھ موٹر سائیکل پر چڑھے ہوئے خود اشتہار لگا رہے تھے۔ 1 بجے شدید گرمی کا موسم۔ اللہ رب العزت یقیناً ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ یہ کام انہوں نے اپنی نجات کے لیے اور اللہ کے خلوص اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا ہے۔ حضرت ندیم صاحب کا حکم ہے کہ وہ تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں اور شاعر اسلام بھائی جناب باہر محمد سلیم صاحب، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر۔ اللہ زبان دیتی ہے اونچی آواز نہ لال مارے، جب اللہ سے زبان نہیں دیتی اپنی کوئی ذاتی کہنا ہے چپ دینا، جب اللہ سے زبان دیتی ہے اونچی آواز نہ لال مارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نبوت، نبوت، شان صحابہ، علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے میں سب حضرات کا بھائی شکر گزار ہوں، آپ اپنا کام کاج چھوڑ کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور میں اپنے بزرگوں کا بھی شکر گزار ہوں، وہ بھی تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی کی ہے انہوں نے۔ حضرت کا حکم ہوا ہے، زیادہ دیر نہیں، چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کر رہا ہوں۔ سب حضرات بآواز بلند محبت کے ساتھ روشنی پڑھنے، کوئی زبان خالی نہ رہے، محبت کے ساتھ پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے میں گر تیرا جانا ہو اے دل، مدینے میں گر تیرا جانا ہو اے دل، تو آنکھوں سے باب حرم چوم لینا۔ مدینے میں گر تیرا جانا ہو اے دل، تو آنکھوں سے باب حرم چوم لینا۔ پکڑ ان کے روزے کی جالی تصور میں، آقا کے پیارے قدم چوم لینا۔ وہ نبی سے آ نہ سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ شہر نبی سے آ نہ سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ شہر نبی سے آ نہ سکے، بولو اے جبریل کہ ان کی تلیاں کیوں کر چومی تھی، بولو اے جبریل کہ ان کی تلیاں کیوں کر چومی تھی، تلیاں کیوں کر چومی تھی۔ کہنے لگے جبریل کہ ان کی، کہنے لگے جبریل کہ ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ شہر نبی سے آ نہ سکے، پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو اللہ نے، پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو اللہ نے، عرش پہ ان کو اللہ نے۔ یہ تو آخر ہونا ہی تھا، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ شہر نبی سے آ نہ سکے، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ،
لمحہ پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ قبر میں ان کی نعت لبوں پر قبر میں ان کی نعت لبوں پر عادت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہے نا جنت ہم کو جنت